बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन साथ दुनिया के इस सदी के सबसे बड़े लीडर जनाब नेल्सन मंडेला 5 दिसंबर को इंतकाल कर गए। ये दुनिया के उन चंद लीडरों में शुमार होते हैं जिनके इंतकाल पर पूरी दुनिया उदास हुई और दुनिया के तमाम ममालिक में इनके लिए खसूसी ज़मीमें छपे और लीडर्स ने ताज़ीती पैगामात जारी किए। नेल्सन मंडेला ने 350 साल की गुलामी के बाद 1990 में साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई। इन्होंने इस आज़ादी के लिए 27 साल मुसलसल कैद काटी और इस कैद में 6 साल की कैद तन्हाई भी शामिल थी। लेकिन ये इनका असल कमाल नहीं था। नेल्सन मंडेला का असल कमाल इक्तदार पाने के बाद उन तमाम गोरों को आम माफी दे देना था जिन्होंने साउथ अफ्रीका को 350 साल तक गुलाम रखा। इनका दूसरा कमाल तमाम गोरे सरकारी एहलकारों बशमूल सदारती गार्ड्स को इनकी नौकरियों पर बहाल रखना था। और इनका तीसरा और अहम तरीन कमाल 5 साल बाद वो इक्तदार छोड़ देना और सियासत से मुस्ताफी हो जाना था, जिसके लिए इन्होंने 40 साल मुसलसल जद्दोजहद की और 27 साल कैद काटी। ये तीनों कितने बड़े फैसले हैं, इसका अंदाजा सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसने आवाम के लिए जेल काटी हो और सड़कों पर डंडे खाए हों। आप और मैं इसका अंदाजा नहीं कर सकते। हम अगर अपने मुल्क में कोई नेल्सन मंडेला तलाश करना चाहें तो हमें दूर दूर तक इनके पाए का कोई लीडर, कोई रहनुमा नहीं मिलता। आज की तारीख में हम मलिक मराज खालिद मरहूम को नेल्सन मंडेला जैसा सेल्फलेस सियासतदान कह सकते हैं। मेरी इनसे खसूसी न्याजमंदी रही थी। मुझे आज भी उनकी 2 बातें याद हैं। मलिक साहब ने एक बार कहा था कि सियासतदानों का असल इम्तहान अपोजिशन, पुलिस के डंडे, जेलें, जायदादों की जब्तगी और मुकदमे नहीं होती। इनका असल इम्तहान इक्तदार होता है। मलिक साहब के बकौल मैंने जिंदगी में बेशुमार लीडर देखे जिन्हें कोई जबर, कोई तकलीफ तोड़ नहीं सकी, लेकिन ये लोग जो ही इक्तदार में आए, ये कुर्सी पर बैठे, ये टूट गए और इसके बाद इन्होंने वो समझौते किए जिनकी तवक्को तक नहीं की जा सकती थी। मलिक साहब कहा करते थे, इंसान का असल इम्तहान इक्तदार से शुरू होता है, अपोजिशन से नहीं। उनका दूसरा फरमान जमहूरियत के बारे में था। मलिक साहब ने कहा, हमारे ज्यादातर जमहूरी लीडर जमहूरियत लेना चाहते हैं, जमहूरियत देना नहीं चाहते। ये कहते थे भुट्टो खानदान हो या मियां नवाज शरीफ, ये जमहूरियत के लिए स्ट्रगल करेंगे लेकिन कामयाब होने के बाद किसी को उसका जमहूरी हक नहीं देंगे। लेकिन नेल्सन मंडेला में ये दोनों खूबियां मौजूद थीं। ये अपोजिशन में लीडर थे लेकिन इक्तदार में पहुंचकर दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन गए। ये पूरी जिंदगी जमहूरियत मांगते रहे और जब इन्हें जमहूरियत मिली तो इन्होंने किसी शख्स का जमहूरी हक मारने की कोशिश नहीं की। किसी ने मंडेला साहब से पूछा था, आप दुनिया से क्या चाहते हैं? मंडेला ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मैं जब दुनिया से जाऊं तो लोग कहें ये वो शख्स था जिसने अपना फर्ज अदा कर दिया। ख़वातीन साथ हम जब जमहूरियत देने की बात करते हैं तो बल्दियाती इदारे हमारे सामने आ जाते हैं। बलूचिस्तान मुल्क का पसमानदा तरीन सूबा भी है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी इंतहा को छू रहा है। लेकिन बलूचिस्तान 7 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन करवाकर बाकी सूबों से बाजी ले गया, जबकि सिंध और पंजाब बल्दियाती इलेक्शन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने आदेश जारी किया कि सिंध में 18 जनवरी और पंजाब में 30 जनवरी को इलेक्शन होंगे। सिंध ने यह तारीख कबूल करने से इंकार कर दिया। शजील मेमन का मुतालबा है इलेक्शन मार्च में करवाए जाएं, जबकि पंजाब की तरफ से भी एतराज आ जाएगा। मुल्क के 2 बड़े सूबे आवाम को जमहूरी हक देने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? ये बल्दियाती इलेक्शन क्यों टालना चाहते हैं? शायद ये आवाम को जमहूरियत देने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत आज भी मिसिंग पर्सन्स को अदालत में पेश नहीं कर सकी। चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स दिए, मेरे पास 60 घंटे हैं और ये मेरे लिए 60 साल के बराबर है। क्या चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से पहले पहले ये मसला हल कर देंगे? और आज अमरीकी वजीर दिफा चक हैगल ने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की और इन मुलाकातों में अमरीकी इमदाद को नेटो सप्लाई की बहाली से मशरूत कर दिया, जबकि पाकिस्तानी क़यादत ने नेटो सप्लाई बहाल करने का यकीन दिला दिया। हम आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालों का, इन तमाम इशूज का जवाब तलाश करेंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, सिंध और पंजाब की हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर क्यों चाहती हैं? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वाहिश। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मीर हासिल बजनोर साहब, नेशनल पार्टी के सदर हैं और बलोचिस्तान में ये बाजी ले गए उन्होंने, कम से कम सदर हो गए हैं, मैं बता हो गए और ये बलोचिस्तान में उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवा के पाकिस्तान के लिए एक नई तारीख रकम कर दी। दूसरे मेहमान हमारे आबद शेर अली साहब हैं, पानी और बिजली के स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अप्रिशिएट मैं इनको करना चाहता हूं कि आजकल लोड शेडिंग नहीं हो रही। और हमारी तीसरी मेहमान आयशा गुलेले साहिबा हैं और MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। बजनोर साहब, आपने बल्दियाती इलेक्शन कैसे करवा लिया? पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि मैं हो गया हूं इसलिए कि डॉक्टर मालिक जब वज़ीर आला बना, उसने कहा कि ये इखलाकी जिम्मेदारी है, उन्होंने छोड़ आई हैव टू स्टेप डाउन। नहीं, बड़ी बात है ये। देखिए, हमारे सामने यही मुश्किलात थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था। एक आपको बताऊं, हमारी ये जो ब्रीड है इस वक्त की जो हुकूमत में है, वो सियासत में एक टर्म होता है द पॉलिटिकल एनिमल्स। हम बेसिकली हैं पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, रोड लाठी डंडे काके यहां पहुंचे हैं। देखिए, बहुत ज्यादा अगर आपके वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो तो ये चीजें करना मुश्किल नहीं होती। हमारे सामने ये भी टारगेट नहीं था कि इलेक्शन हर सूरत में हमें जीतने हैं। ठीक है, अपने लोगों को जिताना है। ठीक है, हमारा ये था कि जी आपने एक पॉलिटिकल कमिटमेंट है आपकी, ठीक है, कि आपने अपनी मंशूर में तीसरे नंबर पे ये लिखा है कि हम बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे, ठीक है, और इख्तियारात हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि डिसेंट्रलाइजेशन पे। मैं समझता हूं कि जब 80th अमेंडमेंट पास हुआ, हमें हमारी वो 60 साल जो जद्दोजहद थी उसका समर मिला। हमारे जनरेशन से हम ये लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा, ये बताइए, दूसरे सूबे करवा सकते हैं क्या? सिंध करवा सकता है और पंजाब करवा सकता है, जिसका सबसे बड़ा मसला है, और खैबर पख्तूनख्वा करवा सकता है। मैं समझता हूं कि अगर कोई करवाना चाहे, पॉलिटिकल विल की बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बल्दियाती इलेक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इनके MP और MNA के इलेक्शन के मुकाबले में, उसमें ज्यादा जोश खरोश होता है और वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। अब देखिए, नहीं करवा सकते क्या मानी है, मैं ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई है। कोई कहता बलोचिस्तान में हो सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में हो सकता है। उन्होंने कहा जी डीलिमिटेशन कुछ जगहों पे डीलिमिटेशन हुई है, कुछ जगहों पे नहीं हुई है। आप नए वोटर लिस्ट पे इलेक्शन करा दें, कोई डिसफ्रेंचाइज तो नहीं होगा ना। बिल्कुल सही बात। फिर तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आबद शेर अली साहब, आप पंजाब में क्यों नहीं करवाना चाहते? साहब, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि नहीं करवाना चाहते, और इंशाअल्लाह मार्च 2014 तक इलेक्शन जरूर होंगे। सर, वो डेट आ चुकी है 30 जनवरी। मैंने आपको कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जनवरी में हो, और मैं समझता हूँ होने भी चाहिए, और हम इस पर तैयार हैं। कुछ डिलिमिटेशंस का मामला था, कुछ इलेक्शन प्रोसेस का मामला था, वो मेरा ख्याल के ऑलमोस्ट वो पूरे हो गए मराहल, तो हमें कोई इतराज नहीं है। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट देगा, 30 जनवरी दे दी सर, जब भी उन्होंने डेट दी इंशाल्लाह उसी डेट में। अच्छा, ये कहा जाता है पंजाब के बारे में कि आप लोग इक्तदार क्योंकि दूसरे लोगों के हवाले नहीं करना चाहते, MPA अपना फंड्स नहीं छोड़ना चाहता, MNA अपने फंड नहीं छोड़ना चाहते, मिनिस्टर्स अपना फंड नहीं छोड़ना चाहते, चीफ मिनिस्टर साहब नहीं चाहते कि मुल्तान में कोई और मेयर आ जाए, रावलपिंडी में कोई और मेयर आ जाए और वो उनके इख्तियारात डिवाइड हो जाए, दूसरे लोगों के पास चले जाए। देखिए, हम एज ए पार्टी गवर्न कर रहे हैं, और हमारी हुकूमत पार्टी की हुकूमत है, PMLN की, और ये कभी नहीं हुआ कि ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस है, इसका मिनिस्टर्स, MNA, MPs के फंड से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोकल गवर्नमेंट के फंड है और ये उन्हीं के स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, और मैं समझता हूँ कि जब ये इलेक्शन होंगे, ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात की मुंतकिली होगी, हमें तो बहुत आसानी होगी कि लोगों का इंटरेक्शन है, वो उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, काम होंगे, तो एक जमहूरी कल्चर जो हम सोच रखते हैं उसको तकवीयत मिलेगी, और इस अमल में आगे बढ़ेंगे। ये मेरी लीडरशिप ने कभी नहीं कहा, वो शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा, जो अपने साथी हैं हमारी फेडरल गवर्नमेंट में भी, लेकिन सर इलेक्शन भी नहीं करवाया उन्होंने, नहीं कहा भी नहीं, इलेक्शन जो मामला थे तो साहब देखे, ये इशू उठा, मीडिया पे उठा, कुछ नादरा की तरफ से प्रॉब्लम थी, कुछ और शकूक व शुबात थे,
اور پنجاب کی جو اپوزیشن پارٹی ہے انہوں کے سب کچھ ریزرویشنز تھے، ان کو ریموو کیا ہے. ہم الیکشن پروسیس سے بھاگ نہیں رہے، نہ ہی ہم نے بھاگنا ہے. کوئی بھاگتا بھاگے، اور انشاءاللہ تعالی جو ٹائم فریم الیکشن کمیشن کی طرف سے دے گا انشاءاللہ اسی ٹائم اور جماعتی بنیاد پہ وہ تو مان چکے، سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، یہ غیر جماعتی بنیادوں پر عدالتوں کے احکامات ہوں گے ہم اس کو مانیں. عاشق صاحب، آپ سے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں سوال نہیں کرنا، بڑا سمپل سا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے ڈرونز کی وجہ سے نیٹو سپلائی بلاک کی. آج وزیر دفاع آگے امریکہ کے، اور انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اس کو بحال کریں، نہیں تو آپ کو امداد نہیں ملے گی. اب پاکستان جو ہے ایک بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہو گیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جاوید صاحب، اس ملک میں 10 سال سے ایک جنگ جاری ہے، اور جب بھی امن مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی، ڈرون اٹیک ہوا. ولی الرحمان کی مثال دیکھیں، پھر اس کے بعد جب حکیم اللہ محسود تیار ہوا مذاکرات کے لیے تو اس وقت ڈرون اٹیک کیا گیا. اس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز کی اے پی سیز ہو چکی ہیں، پارلیمنٹ کی جوائنٹ ریزولوشن آ چکی ہے کہ ڈرون اٹیکس ایک تو پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کرتی ہیں، دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اس نے پیس پروسیس کو سکٹل کیا. تو ہم پاکستان میں ہمارا جو ایک مقصد ہے کہ اس پاکستان میں کسی طریقے سے امن آ جائے، کیونکہ جب سے ہم اس وار اگینسٹ ٹیرر میں گئے ہیں، ایک سول وار ہے. $100 بلین کا امریکنز امداد روک دیتے ہیں پاکستان کی، $100 بلین اگر روک دی انہوں نے تو اس کے بعد مشکل تو ہمارے لیے پیدا ہو جائے گی. امداد ان کی کتنی ہے؟ $1.5 بلین یا اس سے، اور اس میں بھی آدھی سے زیادہ ان کی اپنی جیبوں میں چلی جاتی ہے، جو ان کے یہاں پہ آفیشلز پاکستان میں اسلام آباد میں کام کرتے ہیں. جبکہ ہمارا $100 بلین کا اس ملک میں نقصان ہو چکا ہے. آپ کی فورن انویسٹمنٹ یہاں پہ نہیں آ رہی، آپ کے کارخانے بند ہو چکے ہیں، آپ کی بے روزگاری انتہائی، آپ کے آئی ڈی پیز پڑے ہوئے ہیں جو کہ فاٹا سے آپ کے کیمپس میں یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے اس ملک پہ رحم کرنا ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک میسج دینا چاہیے تھا ان کو. اور جب یہ موجودہ گورنمنٹ نے الیکشن کے دوران انہوں نے بڑے نعرے لگائے کہ ڈرون اٹیکس کو رکوائیں گے، پاکستان کی سوورینٹی کا خیال رکھیں گے، امن مذاکرات کروائیں گے، تو جب نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم جب US کے دورے پہ گئے تو ان کو وسیفرسلی اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ڈرون اٹیک کا ذکر تک نہیں ہے. ان کو یہ بتانا چاہیے تھا. اچھا، آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نیٹو سپلائی روکی، اب یہ رکی رہے گی؟ ان کا یہ ہے ادھر سے تورخم سے آپ اس کو آن نہیں ہونے دیں گے، کھلنے نہیں دیں گے. 9 ستمبر کو اے پی سی ہوئی، اس کے بعد مذاکرات کا پروسیس شروع ہو گیا. نہیں ٹھیک، وہ پوری ہسٹری ہے. نواز شریف صاحب نے صرف نیٹو سپلائی کی بات کیجئے، آپ نیٹو سپلائی کھلنے نہیں دیں گے. ہم اسی بات پہ نہیں کھلنے دیں گے کہ امن مذاکرات ہمیشہ ڈرون اٹیک کی وجہ سے خراب ہوئے. ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں کہ کوئی سیز فائر ہو، کوئی مسئلہ کلیئرٹی آف سچویشن ہو، اور وہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے نہیں اٹھایا. اور میں ایک اور پوائنٹ یہاں پہ اٹھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ٹرکش جو پارلیمنٹ نے جب عراق وار کے لیے امریکہ نے ان سے راستہ مانگا، تو جب ٹرکش پارلیمنٹ نے ان سے کہا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کی گورنمنٹ نے ویسے ہی ان دیٹ اسپرٹ انہوں نے اس کو کنوے کر دیا. کیوں ہماری گورنمنٹس نہیں، یہ ماضی کی بات ہے. ماضی کی بات ہے کہ ماضی کی طرف جائیں گے تو ہم 65 سالوں کے ماضی کو، ہمیں 65 سال چاہیے رونے کے لیے. وہ غلطیاں ہیں ساری، وہ غلطیاں چھوڑ دیجیے. آج کی بات کرتے ہیں بدنیر صاحب کی طرف. بدنیر صاحب دیکھیے کہ انہوں نے تورخم سے نیٹو سپلائی روکی ہوئی ہے، چمن سے نیٹو سپلائی چل رہی ہے، آپ نے وہاں سے اجازت دی ہوئی ہے. اب یہ ایک ہی ملک ہے، 2 صوبے ہیں، ایک طرف سے روک دی گئی، دوسری طرف سے جاری ہے. یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ ایک تو میں عرض کروں کہ ہم نے اور آپ نے سب نے مل کے اس پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے. پہلے یہ ہے کہ نیٹو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ ہی کا مطالبہ، ڈرون حملے ہو رہے ہیں اس وجہ سے. آپ ہی کا مطالبہ ہے، مجھے بات کرنے دیں. آپ ہی کا مطالبہ ہے کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے. ٹھیک ہے، آپ کا مطالبہ نہیں ہے. آپ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں امریکہ یہاں سے چلا جائے. اب وہ جا رہا ہے تو میں تو جانے نہیں دوں گا. بھائی کیوں جانے نہیں دوں گے؟ ڈرون ایگریمنٹ ہو رہے ہیں. نہیں، ادھر سے واپس آ رہے ہیں ابھی کنٹینر، ادھر سے ہی جا رہے ہیں. اب تو جا رہے ہیں نا، جا رہے ہیں نا، تو جانے دیں ان کو نا. اب تو وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیں. ابھی افغانستان سے واپس ہی نکلے کنٹینر. پروگرام ہے ڈرون کا، یہ نہیں رکنے والے. دیکھیں، یہ آپ نیٹو، آپ کی فوج نے نہیں روکا. جو کانفرنس ہوا تھا جس میں ہم سب گئے تھے، ٹھیک ہے، کتنے عرصہ روک سکتے آپ اس کو؟ نہیں روک سکتے آپ اس کو. پھر دوسری یہ ہے کہ کیوں نہیں روک سکتے؟ بالکل میری بات سنیں. آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، آپ کی ریاست نے، آپ کی حکومت نے ایک ملک کے ساتھ، کہ ہم ان کو یہاں سے جانے دیں گے. اس
معاہدے میں آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ڈرون ہوئی ہے تو ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ 35 ملکوں کے ساتھ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے, ہم آپ کو سیفٹی بھی دیں گے. ٹھیک. اب ایک گروہ کھڑا ہو جاتے ہیں, میں نہیں دینے دیں گے. آگے جا کے جے یو آئی کہے گا میں نہیں جانے دوں گا, آگے کہے گا ایم کیو ایم کہتا ہے جی میرے مسئلے ہے میں نہیں جانے دوں گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک ملک ہیں, آپ جن لوگوں سے آپ کی اگریمنٹ ہوتی ہے, what do they think about you? ڈرون کا دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے, ہم آپ لوگ بالکل جتنا شور کرنا چاہیں کریں. آج نہیں کہا ہے, 2 سال پہلے they have announced this will continue for next 26 years. اب جتنا نیٹو روکنا ہے روکیں, اپنا گھر جلانا ہے جلا دیں, اپنے دفتر جلانے ہیں جلائیں, وہ نہیں رکیں گے. اور کیوں ہم اچھا یہ بتائیے, آپ یہ بتائیے چمن سے بحال رہے گا یا کسی وقت بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں سے بھی نیٹو سپلائی رکنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے نہیں رکنی چاہیے, چلتی جانی چاہے ڈرون حملے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے ہماری ریاست کا ان ریاستوں کے ساتھ, پہلے اس ایگریمنٹ کو توڑ دو. دیکھیں سیدھی سیدھی بات کریں نا, الٹا سیدھا بات کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے پہلے اس ایگریمنٹ کو توڑو اور اس کو کہ میں جان نہیں دوں گا. اس ایگریمنٹ کو بھی لیکن وہ تو وفاق نے فیصلہ کرنا نا سر, تو اب بھائی توڑ تو وفاق سکتا ہے. تو وفاق اگر نہیں کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو آپ وفاق کیوں کھڑا ہو جاتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں میری بات ابشیر علی صاحب, یہ آپ کو پتا جنرل کیانی صاحب جب ان کا آخری وقت تھا, آخری دور تھا ان کا, تو اس وقت حکومت پاکستان نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ جو بھی امریکن آئیں گے سب سے پہلے وہ پرائم منسٹر سے ملیں گے اور پھر اس کے بعد کسی ادارے کے سربراہ سے ملیں گے. لیکن جو ہی جنرل راحیل صاحب آئے آج ہی آپ نے یہ وائلیٹ کر دی, کیونکہ وہ وزیر دفاع, امریکن وزیر دفاع پنڈی اترے, سب سے پہلے وہ آرمی چیف کے پاس گئے, پھر وہ وزیر دفاع سے ملے اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملے. آپ کا امریکہ سے ایک سگنل دے دیا کہ ہم آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن کو نہیں مان رہے. جو صاحب یہ معاملات نہیں ہے کہ کون کب کس سے ملا, بات ہے آپ کی پالیسی کی, اور محترمہ بات کرتی ہیں تو یہ کوئی 4-5 مہینے کا کھیل نہیں ہے جو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت نے شروع کیا. یہ کوئی 10-11 سال کی مہلک بیماری ہے. اس میں آپ کے بھی سربراہ نے ان کا ساتھ دیا ریفرینڈم میں جب یہ ڈرون اٹیک شروع ہو چکے تھے پاکستان. ماضی کی طرف نہ جائیں, میں ویسے دہرانا تو آپ نے کہا کہ ماضی میں بات چیز ہے. دیکھیں یہ نہیں ہے طریقہ کہ آپ بولیے, ہم نے خاموشی سے سنا, تو یہ ایک رویہ ہونا چاہیے کہ جو صاحب ماضی میں پھر دیکھیں 4-5 مہینے کا تو ماضی میں تو آپ نے اپنی ایئر بیس بھی ان کو دیتے رہے, آپ نے سارا کام کروایا. اب 4-5 مہینے اب ڈپلومیٹک چینلز کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنا ہے. پارلیمنٹ میں ریزولوشن ٹیبل کی پی ایم ایل این کی حکومت نے اب ایک آپ سولو فلائٹ لے رہے ہیں, آپ پارلیمنٹ کے ذریعے آپ اپنی پولیٹیکل ول کے ذریعے آگے اکٹھے بات کرتے, تو جب آپ نے ایک ٹریک سے اپنا علیحدہ لے لیا. ویسے پارلیمنٹ میں انہوں نے بات کی تھی عمران خان صاحب کی, اگر آپ چودھری نثار اور عمران خان دونوں کی تقریر ایک تھی. چودھری نثار علی خان صاحب نے جب وائنڈ اپ کیا, وہ آپ ان کی وہ سپیچ لے لیں, انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا دوسرے دن کی تقریر, میں آپ کو وہی بات پہلے دن کی نکالیں, اس کے بعد دوسرے دن کی دیکھیں. خان صاحب نے کی, اس کے بعد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو ڈائیلاگ کے لیے کہتے ہیں, اس پروسیس کو جاری رکھیں, جو بھی فیصلہ کرنا مل کے کریں اور ایک پیج پہ ہو کے کریں. یہ نہیں ہے کہ ڈویژن ہونی چاہیے ود ان دا رینک. آپ باہر کی دنیا کو میسج دے رہے ہیں, اس کا مطلب آپ ایک ایز اے ٹیم آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, حکومت کہیں کھڑی ہے. میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہیں سے آپ سے بات آؤں گا کہ آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ, آپ نے ان کو بٹھانا تھا, آپ نے ان سے بات کرنی ہے. جب آپ نہیں بٹھا رہے, بات نہیں کر رہے, تو قصور آپ کا. ایک منٹ بریک, بریک کے بعد واپس آ رہا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات, حکومت نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ جب بھی باہر سے کوئی ڈگنیٹری آئے گا وہ سب سے پہلے حکومت سے ہی ملاقات کرے گا, پرائم منسٹر صاحب سے یا وزراء کے ساتھ ملاقات کرے گا, کسی ادارے کے سربراہ کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوگی. لیکن آج امریکی وزیر دفاع نے آتے ہی یہ وائلیٹ کر دیا یہ قانون, اور اس پہ حکومت پاکستان خاموش ہے. کیوں خاموش ہے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب حکومت سے عوام چاہ رہے ہیں. ابشیر علی صاحب, یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اگر فرض کیجئے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونے دیں گے یا روک دیں گے, کنٹینرز نہیں جائیں گے, تو آپ ان کو بٹھاتے, ان کو سمجھاتے. آپ نے نہ بٹھایا نہ سمجھایا, آپ تماشا دیکھ رہے ہیں مسلسل. جو سب بات ہوئی, اور پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپس میں بات چیت ہوتی ہے,
اور جب آپ ہمیں ڈیڈ لائن دے دیں جی 18 تاریخ ہے 16 تاریخ ہے تو یہ معاملات اس طرح نہیں چلتے. 18 دن سے پورے آپ کے یہ پاس. کوئی ڈکٹیٹرشپ کا دور نہیں ہے کہ آپ ڈکٹیٹ کریں کسی بھی حکومت کو. ایک پلیٹ فارم تھا, تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھی, تمام پولیٹیکل لیڈرز نے اپنی بات کی اسمبلی کے فلور پہ, جو جس کا شیئر ہے انہوں نے بات کی ہے. تو جب آپ سولو فائل لے لیں اور ایک ٹائم فریم دے دیں جی کہ 18 تاریخ کے بعد یہ ہو جائے گا, تو یہ معاملات اس طرح نہیں چلتے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دونوں طرف سے ڈرون بند ہونے چاہیے. جو انسرجنسی ہوتی ہے, جو لوگ جو سوسائڈل بم پھٹتے ہیں, چرچز میں پھٹتے ہیں, مساجد میں پھٹتے ہیں, ہماری پاک فوج پہ پھٹتے ہیں, ہماری سول سوسائٹی پہ پھٹتے ہیں, ان کے منسٹرز مارے جاتے ہیں, ان پر تو یہ کبھی سٹرائک نہیں کرتے, ان پر تو انہوں نے کبھی زندگی میں کنڈیم نہیں کیا. ان سے پوچھتا ہوں میں, آپ مجھے بتائیں, آپ ہی کے پروگرام میں میرے سے جو بدتمیزی کی تھی پی ٹی آئی کے وہ منسٹر تھے, وہ آپ اس چیز کے یعنی شاہد ہیں. میں نے تو صرف یہی پوچھا تھا کہ بھی آپ کنڈیم کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے منسٹر کو مارا گیا, جب ہماری ساورنٹی دونوں طرف سے وائلیٹ ہوتی ہے, چاہے وہ ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو. ہم تو پھنسا تو پاکستان ہوا ہے. تو اس معاملات میں سینسیوٹی کو دیکھتے ہوئے آپس میں مل جل کر ایک پیج پر آنا چاہیے, ایک ہماری لائن آف ایکشن ہونا چاہیے. اس میں چاہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو, تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں پاکستانی بن کر اس مسائل کا حل, یہ کوئی ابھی کے ایشو. عائشہ صاحبہ, یہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانے میں کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خرج نہیں ہے. آپ تھوڑی سی اگر مہربانی کریں, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں, یہ مسئلہ حل کریں, کیونکہ یہ پھیلتا چلا جائے گا. جب پھیلے گا تو ہمارے لیے پرابلم بڑھ جائیں گے. ان کے اوپر ان کی جو جواب ہے اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب سے ہی ہم اس وار اگینسٹ ٹیرر میں گئے ہیں, تب سے جب سے ڈرون اٹیکس شروع ہوئے, ملٹری آپریشنز شروع ہوئے, ہمارے لوگوں کے کولیٹرل ڈیمیجز میں ہمارے جو معصوم لوگ ہیں, جب بے گناہ لوگ شہید ہوتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ مارکیٹس میں بھی اٹیکس کرتے ہیں, وہ ادھر نیٹو کے اوپر بھی اٹیکس کرتے ہیں. تو ہم تو اس سول وار کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خودکش دھماکے شروع کہاں سے ہوئے, اس کی وجوہات کیا ہیں, تبھی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں سے آپ مذاکرات کریں, بات کریں, اس مسئلے کو ختم کریں. لیکن آپ نے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نیٹو سپلائی کی بات کرتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ تو صرف نہیں ہونا چاہیے, تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, ہر پارٹی کا مسئلہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے, جوائنٹ ریزولوشن میں ان سب کے لوگ موجود تھے اور اے پی سیز میں موجود تھے. اور نیٹو سپلائی جو ہم بلاک کر رہے ہیں, یہ کوئی ہم غیر قانونی یا غیر جمہوری کام تو نہیں کر رہے. یہ تو پارلیمنٹ کی جوائنٹ ریزولوشن میں لکھا ہوا تھا کہ جب آپ کے اگر ڈرون اٹیکس نہیں رکے تو ہم نیٹو سپلائی کو بلاک کر دیں گے. اے پی سیز میں دوبارہ یہی ریپیٹ ہوا, تو ہم پشاور ہائی کورٹ نے اس کو وار کرائم کہا ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو وار کرائم کہا ہے. تو ہمارے بے گناہ لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں. تو ہم تو ایک جمہوری پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اس کا ہمیں حق ہے کہ ہمارے ملک کی سوورنٹی کو کیوں وائلیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ ٹریڈ ہے اس کو ختم کر دیں. یہ غلط بات ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بالکل چل رہی ہے. یہ افغانستان کی وہیں پہ جاتا ہے نا کہ ایران ہمارا مقصد صرف ایک میسج دینا ہے پوری دنیا کو, اور عابد شیر علی صاحب اپنی رسپانسبلٹی پورا کریں. عابد شیر علی صاحب آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. منسٹر بننا نہیں ہوتا, صرف وزیر اعلیٰ نہیں بننا ہوتا, آپ نے اس ملک کے عوام کے جان و مال کی حفاظت کو بھی بنانا ہوتا ہے. ہم نے ڈائیلاگ شروع کیے, ہم نے آپ اپنے لیڈر کی اگر تقریر سننے بھی ہم نے. جی بدائیو صاحب کی طرف آنے دیں. بدائیو صاحب یہ بتائیے گا اس کا حل کیا ہے, کیونکہ اب تو امریکنز ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں آپ سے کہ امداد لیں, اور نہیں تو امداد بند کر دیں. آج بھی نواز شریف صاحب نے ہیگل صاحب سے کہا ہے کہ جی ہم کر دیں گے نیٹو سپلائی جو ہے. میں ایک پوائنٹ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ایک پوائنٹ آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گی. لڑائی نہیں کر رہے, میں تو مثال دے رہا ہوں نا. آپ بھی ایڈ بند کریں جس سے آپ امریکن ایڈ لے کر کام کرنے اپنے یو ایس ایڈ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, ہم نے کوئی نہیں, لیکن اگر آپ کو کوئی ایڈ دیتا ہے تو آپ کے بچوں کو نہیں مار سکتے. پنجاب بند کر رہے ہیں, پنجاب بند کر رہے ہیں, ابھی بند کر دیں. دیکھیں اگر کوئی آپ کو ایڈ دیتا ہے, وہ ہم نے کوئی ایڈ نہیں لی, یہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں جو پچھلی گورنمنٹ سے چلتے آ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کو ایڈ دیتا بھی ہے, نیٹو سپلائی بند ہو سکتی ہے تو یہ بھی بند کر. دیکھیں انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں امریکہ کے, لیکن اب انڈیا کے اندرونی معاملات میں امریکہ کبھی بھی مداخلت نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ حامد کرزئی سر, میں ان کا کوئی حل نہیں. میں تو کافی عرصے سے میرا بالکل ایک کلیئر کیا ہے, ہمارا کوئی حل ہی نہیں. اب ہم کیا باتیں کر رہے ہیں نیٹو سپلائی پہ, کیا ہے بچوں والے باتیں. ایمانداری سے جس دن نیوز آیا نا کہ ایران ہینڈ شیک ود یو ایس, میرے اوپر وہ حیران کن خبر, بم شیل. میں نے کہا آج پاکستان میں جو میڈیا پتہ نہیں پالیٹیشین اس
کو کس طرح لیں گے. BBC, CNN, فاکس فلانا فلانا 5 دن تک کوئی بات نہیں تھی. There was no single discussion in پاکستان. یہ کچھ نہیں کرے, یہی کرتے رہے, چاہے عمران خان کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کر رہا ہے, میں کر رہا ہوں, جیجوائی کر رہا ہے, مسلم ہی کرتے رہے. تو وہ چاہ بہار سے نکال دیں گے. جس دن انڈیا, افغانستان, امریکہ اور ایران ہاتھ ایک کر کے انہوں نے چابہار سے روڈ اور ریل ڈیولپ کی نا, سر وہ بن چکی ہیں, سڑکیں وہاں پہ موجود ہیں, جس دن یہ نکال کے حالات سے یہ شروع ہوا نا, میری بات سن, جس دن یہ شروع ہوا نا, یہ جو آپ لوگ سب شور مچاتے ہو نا, ہماری اسٹریٹجک لوکیشن, آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن 0 ہو جائے گی. آپ نے کبھی سوچا اس پہ, کبھی آپ نے کوئی ڈسکشن کی ہے؟ دیکھیں دنیا میں فارن پالیسی کے نئے ڈائمنشنز آ رہے ہیں. ایران کہاں کڑا تھا, آج کہاں کڑا ہے. مطلب ایران سے زیادہ سخت اسٹینڈ تو ہمارا نہیں تھا. لیکن سر بات ان کی بھی ٹھیک ہے, ڈرون حملہ جب ہوگا تو اس سے جو پرابلم بڑھیں گے وہ بھی تو پاکستان, یہ بھی تو حکومت کا کام ہے. نہیں, کسی گورنمنٹ نہیں روکے گی, کسی حکومت کا کام نہیں ہے. میری بات تو بڑھ جائے گا. میری بات سنیں آپ, میں دیکھو ایک جو ریئلٹی ہوتی ہے آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. اور ریئلٹی یہ کہ ہم کمزور ہیں. ریئلٹی یہ ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ڈرون کو روک سکیں, اسی لیے آپ سڑک روک رہے ہیں. آپ آسمان روکے نا, سڑک کیوں روکتے ہیں؟ اسی لیے کہ آسمان روکنے کی صلاحیت نہیں ہے, سڑک روکتے ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ نہ ڈرون کو آپ جانتے ہیں بند ہوگا, نہ عمران خان جانتا ہے بند ہوگا, نہ پاکستان گورنمنٹ بھی یہ جانتا ہے بند نہیں ہوگا, میں بھی جانتا ہوں بند نہیں ہوگا, آپ بھی جانتے ہیں بند نہیں ہوگا. آپ ہر اس چیز کو کرتے ہیں جس کی حقیقت آپ کو معلوم ہے. کیوں؟ اب یہ سب لوگ بیسیکلی ایک منافقت ہے, ایک ریاستی منافقت. میرے حساب سے بالکل منافقت ہے. اس سے لوگ, آپ لوگوں کی, سب لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے پبلک سمپتی لینا چاہتے ہیں. آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ انٹرنیشنل قوتوں کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں, اور اس میں آپ ڈی بی ڈی پھنس جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے پروگرام میں سلالہ کے بعد آیا تھا, ہم نے کہا یہ فیصلہ غلط ہے بھائی. سلالہ کے واقعے بعد ہمارا جذباتی فیصلہ ہے, ہم نیٹو نہیں روک پائیں گے. آپ نے ریزولوشن پاس کیا, ہم نے کڑے ہو کے اسمبلی میں کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے سر, یہ اب بھی نہیں ہوگا. ٹھیک, اب بھی میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو یہ بحال کرنی پڑے گی, اور جب بحال ہوگی تو اس میں بے عزتی بہت ہوگی ہماری. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ایشوز کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسنگ پرسنز کا ہے, اور یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جانے سے پہلے کوئی بڑا فیصلہ کر جائیں گے مسنگ پرسنز کا. اور ان مسنگ پرسنز کا زیادہ تر تعلق جو ہے بلوچستان کے ساتھ, اور بلوچ حکومت بھی اس پہ بہت ہی پریشان ہے. یہ بتائیے بزنجو صاحب کہ آپ حکومت میں آ گئے, اقتدار آپ کو مل گیا, اب بڑے بڑے فیصلے آپ نے کر لیے, آپ نے ایون بلدیاتی انتخابات بھی کروا دیے اپنے بلوچستان میں, مسنگ پرسنز کیوں نہیں حاصل کر پا رہے آپ؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں مسنگ پرسنز پر تھوڑا مختلف بھی ہے, کیونکہ ہمارے کافی مسنگ پرسنز مار کے پھینکے بھی گئے. یہ کس نے مارے, کس نے پھینکے؟ سر دیکھیں ہم نے شروع سے کہا کہ اٹھانے والے انٹیلیجنس آرگنائزیشنز تھے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگے کس سے؟ اب تو آپ حکومت ہیں سر. ٹھیک ہے, میں بولتا ہوں نا, اب کس سے مانگے؟ کوئی ایک آدمی یہ بولنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ آدمی کہاں ہے, مر گئے, زندہ ہیں. بات کرتے ہیں ایسی بچگانا آرگومنٹ دیتے ہیں, کوئی کہتے ہیں جی دبئی چلے گئے, کوئی افغانستان چلے گئے, کوئی فلانا چلے گئے. اب ان کے ماں باپ روڈوں پہ گھوم رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں. اگر ان کے بچے دبئی میں کام کر رہے ہیں یا افغانستان چلے گئے ہیں تو ان کو کیا پڑا ہے یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں؟ اگر کوئی تکلیف تو ہے. بلوچستان کی حکومت فیل ہوگی مسنگ پرسنز پہ؟ فیل ہم نہیں کہیں گے اس اسٹیج پہ. کوئی ایک آدمی ریکور کیا آپ نے پچھلے 7 مہینوں میں؟ نہیں, ریکور نہیں ہوئی. آپ نے کوشش کی ہے؟ کوشش ہم کی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. آرڈر جاری کیا آپ نے؟ نہیں, ہمارے ہم کس پہ آرڈر کریں گے؟ ہمارے پاس آرڈر کے لیے کوئی پلیس ہی نہیں ہے, کس کو آرڈر کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ بھائی پولیس نے نہیں اٹھائے, لیویز نے نہیں اٹھائے, ان دونوں کو جن کو ہم آرڈر کرتے ہیں. اوکے, وفاقی ایجنسیز نے اٹھائے. وفاقی ایجنسی کو کون آرڈر کرے گا؟ ہم تو نہیں کر سکتے.
क्यों नहीं कर सकते आप? हमारे किसको करेंगे? आपकी हुकूमत है वहाँ, नहीं सर, आपके पास कोई इख्तियार नहीं। सर आपका जो आईजी है वो भी इंटीरियर डिपार्टमेंट के पास है, बाकी तो आप छोड़ दें। जो आपका आईजी है वो इंटीरियर डिपार्टमेंट। सर वो इसमें कोई शक नहीं कि वफाक भिजवाता है, लेकिन इख्तियारात आपके पास है आईजी से काम लेने के, काम आपने लेना है, अहकामात आपने मैं जारी बोलता हूँ करने कि हैं। पुलिस के साथ होते मैं कब का रिकवर कर चुका था, लेवीज के पास होते मैं कब का रिकवर कर चुका था। अब वो ऐसे मतलब कोई मानने को तैयार नहीं है कि मेरे पास है, कि कोई मतलब आप मुझे छोड़ देना। चौधरी इफ्तिखार जा नहीं रहा परसों, पूरा कितने साल हो गए उसको? 8 साल। कितने आदमी रिकवर करवाए? 0। नहीं, बंदे करवाए उन्होंने। कितने? 12, 13, तकरीबन 30 के करीब बंदे लोग क्या करवाए है? लेस देन पीनट। तो इसीलिए सवाल ये है कि वो मरकजी हुकूमत पीपल्स पार्टी की, इसका मतलब है कि नवाज जमहूरी शरीफ फेल हो हुकूमत चुका है, कमजोर है। हम फेल हो चुके हैं। फेल हो चुके हैं इसका सर। मतलब हम सब फेल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं आप लोग। क्योंकि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अब शेर अली साहब आप फेल हो गए हैं, लोग जो उठाए गए हैं उनको भी आप रिकवर नहीं कर सके। तो सर देखें, ये इशू पहले भी पीएमएलएन ने इस पर स्टैंड लिया हुआ था, और ये हमारे दौर में नहीं सारे ये काम हुआ, ये 5-6 महीने पहले की हुकूमतों के कारनामे हैं। नहीं वो ठीक है, देखें आज ये भी इनको रिकवर आवाम करना को आपकी पता होना जिम्मेदारी। चाहिए। देखें, हमारा जो स्टैंड पहले था वही हमने स्टैंड लिया हुआ है, हमारी ख्वाहिश है, कोशिश कर रहे हैं जो भी जैसे भी मगर चौधरी साहब है। एक मिनट, चौधरी साहब अब भी स्टिल माई सेल्फ इज होपफुल फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। यानी ख्वाजा आसिफ साहब कर देंगे ये? नहीं, मियां नवाज शरीफ ने, क्योंकि ये बात मियां नवाज शरीफ जब अपोजिशन में था, ठीक है, हमारे साथ खुद कॉन्फ्रेंस में खड़े होके उसने हमसे ज्यादा ड्रोन के बारे में भी कहा था। ड्रोन और ड्रोन अटैक नहीं ड्रोन होगा, हमारे हाथ में नहीं है, वो किसी दूसरा मुल्क है। मिसिंग ये भी आपके हाथ में नहीं है मुझे लगता नहीं, ये अपना मुल्क तो है ना। है। अब शेर अली जो साहब सब ड्रोन की भी अटैक की बात करते हैं, उसमें बहुत से गैर मुल्की लोग भी मारे जाते हैं, और ये इसका आपको भी पता है। गैर मुल्की लोग मारे जाते हैं आपके सामने निकलते हैं, जो पाकिस्तान में निकलते होते हैं हैं पाकिस्तान में होते हैं, जो वो वो कहाँ कहां से से आ गए कैसे आ जाते हैं, वो वैसे ही आ जाते हैं जैसे उसामा पाकिस्तान में आ गया था, जिसको एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ था। स्टेट हमारी इतनी कमजोर है कि हम गैर मुल्कियों को नहीं रोक आप सकते। उसके बाद मेहरान बेस का वाकया ले लें तो फिर मेमो कमीशन के केस आ जाता है। बहुत से ऐसे वाकयात हैं इसका मतलब हमारी रियासत इतनी कमजोर है कि हम ना ड्रोन रोक सकते हैं ना गैर मुल्कियों को रोक सकते हैं। इंशाल्लाह हमें होप है, ये जमहूरी कल्चर इंशाल्लाह परवान चढ़ेगा, तो ये सारे मसले आहिस्ता आहिस्ता हल होंगे। एक मरतबा आप जत्थे में हाथ नहीं डाल सकते। आप ही का मुल्क है, वो भी आप ही की एजेंसीज हैं, वो भी आप ही की फौज है, वो भी आपके लोग हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुआ है माजी में, तो इसको भी रोकेंगे और इंशाल्लाह हमारी मजीद भी रोके ना। ये जब हुकूमत आई है 64 लोग तो इस हुकूमत में उठा लिए गए। नहीं देखें, ऐसा इशू नहीं है। हमारी पूरी इंशाल्लाह एक कोशिश है कि इस काम को रोकें, जो भी तरीका हो कानूनी तरीके से होना चाहिए। अदालतों एक बात यह है, इसमें कोई शक नहीं कि हम ड्रोन के खिलाफ हैं, ड्रोन को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, उसे अटैक नहीं करना चाहिए, पूरे कौम की एक पॉलिसी, हम ये बिल्कुल सही। लेकिन ये बताइए, जब ताजिक आ जाएंगे यहाँ पे, उज़्बक आ जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे अफगान आ जाएंगे यहाँ पे, तो इनको रोकना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। ये अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो आज खुद नेटो के जो लोग हैं वो भी ये एडमिट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान भी तकरीबन जो पश्तून एरियाज हैं वो भी तालिबान के कंट्रोल में। लेकिन जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या ड्रोन अटैक्स 2004 से क्या यहाँ पे दहशतगर्दी खत्म हो सकी है? कुछ भी मामला दुरुस्त नहीं हो सके, ना तो ड्रोन अटैक से ना मिलिट्री ऑपरेशन से। हम ये कह रहे हैं कि हमें किसी तरीके से अमन चाहिए इस मुल्क में, और उसके लिए हम ये कहते हैं कि जब से हम इस वॉर अगेंस्ट टेरर में गए तब से ये मसाइल शुरू हुए, तो इस वॉर अगेंस्ट टेरर से निकला जाए। और दूसरी बात है कि पीटीआई देखें, एक तो हमें इनसे उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग IMF से कर्जे लेते हैं, जिनके पास या तो इतनी अपनी कॉम्पिटेंस नहीं होती कि वो घर यहाँ पे आके अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करें या अपने गवर्नेंस को ठीक बनाएं, और या उनके असासे बाहर पड़े हों, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स बाहर हों, उनके अपने असासे
جو وہ موجودہ گورنمنٹ ہے تو یہ اس طریقے سے ڈیسیژن تو بہت سے نہیں معاملہ خراب ہوں گے. میں اس آپ بات نے پوری قوم جانتی میں ہے. کوئی ایسی دودھ کی نہریں چلا دی ہیں, لوگوں کو صحت کی سہولتیں مجھے دے بات دی کرنے ہیں, ہاسپٹل دے دی ہیں. پی ٹی آئی کوئی غلط بات نہ کریں آپ اپنی پالیسی میٹر پہ مجھے ڈسکس کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گے, آپ نے آپ کے بیچ میں نہیں بولی. اچھا کے پی کے میں جو ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ پورا پاکستان دیکھے گا. اور یہ بھی لے کے آ رہے ہیں, یہ تو سنے جا رہے ہیں ہم کہ آ رہی ہے. وہ ہم لا چکے ہیں, رائٹ, وہ ہم لا چکے ہیں بلدیاتی الیکشن پی ٹی آئی کا ڈیمانڈ تھا, ہم کر ہم لے کے آ چکے ہیں. 90 دنوں میں بلدیاتی الیکشن کروائیں. 90 دنوں میں بلدیاتی الیکشن کروا رائٹ ٹو دینا. انفارمیشن ایکٹ ہم لے کے آئے ہیں. پاکستان میں کون لے کے آئے اچھا یہ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے وہاں جی؟ دیکھیں پہلے میں ایک اور پوائنٹ دیکھیں, پی ٹی آئی کے پریشر یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی. اے پی سی میں ان کو مینڈیٹ ملا تھا, وزیر اعظم صاحب ان کو مینڈیٹ ملا تھا کہ آپ اس ملک میں امن پروسیس شروع کریں. ڈرون اٹیکس فاٹا جو ہے وہ ان کے ڈومین میں آتا ہے, ڈیفنس منسٹری, فارن منسٹری ان کے ڈومین میں آتی ہے. تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا. کیوں یہ دیکھیں آج یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, آج یہ جماعت اسلامی, آج پاکستان 23 نومبر کو جو جلسہ ہوا اس میں پورے پاکستان سندھی, بلوچی, پختون, پنجابی سب نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کی سوورینٹی عزیز ہے. لیکن پی ٹی آئی کے پریشر کی وجہ سے اور پاکستانی قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آج چک ہیگل جو ہے وہ پاکستان آنے, ان کا ایک ایجنڈا تھا کہ نیٹو سپلائی کو آپ کھلوائیں. تو یہ ہمارا ایک پریشر بلڈ ہوا, وہاں سے انہوں نے, اور یہ ہماری کامیابی ہوگی. اور دیکھیں ہم نے پریشر بلڈ کیا اور ہم نے دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ایک موقع اللہ نے پھر دیا کہ آپ ان سے ڈرون اٹیکس کی اشورنس لیں, ڈیڈ لائن لیں کہ کب تک آپ اس کو بند کروائیں گے تاکہ ہم اس کو کھلوائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلدی اس کو کھلوا دیں گے. ختم ہو گیا. میں اپنے تینوں مہمانوں کا نواز شریف صاحب نے کیوں, دیکھیں انہوں نے کوئی اشورنس نہیں لی کہ آپ ڈرون اٹیکس رکوائیں گے. 26 سال کے بعد میں اپنے تینوں مہمانوں کا مشکور ہوں. خواصات اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم کی پالیسی ایک ہونی چاہیے. ہم نے نیٹو سپلائی بحال رکھنی ہے یا ہم نے اس کو منقطع کر دینا ہے, اس کا فیصلہ پوری قوم کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک روٹ بند ہے دوسرا روٹ کھلا ہوا ہے. جب تک یہ سلسلہ رہے گا ہم بے عزت ہوتے رہیں گے دنیا میں. یا تو مکمل طور پہ بند کر دے یا مکمل طور پہ اس کو جاری کر دے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.